السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ مسجد جانا ہوا تو ایک شخص کو دیکھا، اس نے پورے سر کا مسح کیا صرف ایک مرتبہ، اور ایک شخص کو دیکھا اس نے پورے سر کا مسح کیا 3 مرتبہ۔ تو اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آخر اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے معلوم ہوا، جو وجہ مجھے معلوم ہوا وہ وجہ آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا 3 مرتبہ سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک حدیث ہے، اسے پیش کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو، ہاتھ، پیر، منہ کو تین مرتبہ دھویا اور سر کا بھی مسح 3 مرتبہ فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل، وہ اعضائے مغسولہ کو اعضائے ممسوحہ پر قیاس کرتے ہیں، یعنی وہ اعضاء جنہیں ہم وضو میں دھوتے ہیں اسے اعضائے مغسولہ کہتے ہیں، اور وہ اعضاء جنہیں ہم وضو میں مسح کرتے ہیں، جس پر صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں ہم اعضائے ممسوحہ کہتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اعضائے ممسوحہ کو اعضائے مغسولہ پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح اعضائے مغسولہ 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، اسی طرح اعضائے ممسوحہ بھی 3 مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھویا اور سر کا مسح صرف 1 مرتبہ فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ دلائل، جو 2 دلائل انہوں نے پیش کیے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 3 مرتبہ فرمایا تھا، اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح جو 3 مرتبہ فرمایا وہ 1 پانی سے فرمایا تھا، اور 1 پانی سے 3 مرتبہ سر پر ہاتھ پھیرنے کے ہم بھی قائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری دلیل پیش کی وہ قیاسی تھا، جس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اعضائے مغسولہ پر اعضائے ممسوحہ کو قیاس کرتے ہیں، یعنی اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے تو اعضائے ممسوحہ یعنی سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ اعضائے مغسولہ پر
اعضائے ممسوحہ کا قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ غسل کہتے ہیں پانی بہانے کو، اور مسح کہتے ہیں پانی پھیرنے کو۔ مسح میں پانی ٹپکتا نہیں ہے، اور اگر مسح والے عضو پر بھی اگر 3 مرتبہ پانی لیا جائے گا اور پھر ہاتھ پھیرا جائے گا تو پھر اس پر سے بھی پانی ٹپکنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ اعضائے ممسوحہ نہیں رہے گا بلکہ اعضائے مغسولہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا آپ کا اعضائے ممسوحہ کا اعضائے مغسولہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس اختلاف کی وجہ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اختلاف آخر کیوں ہوا۔ یہ اختلاف سمجھ کی وجہ سے ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 پانی سے 3 مرتبہ سر کے مسح کو سمجھا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 پانی سے سر کے مسح کو 3 مرتبہ سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔